السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں وقاص عزیز۔ آج میں آپ کے سامنے اقرار الحسن کا وہ چہرہ لے کر آیا ہوں جس پر بہت سارے سوالات ہیں۔ میں یاسر شامی کی وہ رپورٹنگ لے کر آیا ہوں جس میں کچھ ایسی چیزیں میچ ہو رہی ہیں جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ عائشہ اکرم والے واقعے پہ مینار پاکستان میں جو کچھ ہوا اس پہ میرا سر تو جھکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے گزشتہ ویلاگ کیا تھا تب بھی میرے ذہن میں ایک خدشہ تھا کہ اتنی حساس جگہ پہ اتنا بڑا واقعہ ہونا، یہ پیچھے اس کے کوئی سازش تو نہیں، کوئی پلانٹڈ واقعہ تو نہیں، لیکن بطور عورت رسپیکٹ کرنا میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بہت سے سوشل میڈیا پہ اس وقت بات چل رہی ہے کہ وہ ٹک ٹاکٹر جسم فروش ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ وہاں کرنے کیا گئی تھی، اگر وہ بے لباس بھی پھر رہی ہوتی تو اس طرح کے لیم ایکسکیوزز اور اس طرح کی باتیں بالکل زیب نہیں دیتی۔ اس کو اس کی معاملات کی سزا ملنی چاہیے تھی اگر اس نے غلط کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر فتوے جاری کرنا شروع کر دیں؟ کیا آپ اپنی زندگیوں میں بہت نیک اور پاک لوگ ہیں؟ اگر آپ اپنی زندگیوں میں بہت نیک اور پاک لوگ ہیں نا، تو آپ کبھی کسی کے عیب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تو ان ساری پوسٹوں کا جواب ہے جو مسلسل سوشل میڈیا پہ سامنے آ رہی ہیں عائشہ کے حوالے سے، اور اب ایک دوسرا اینگل بھی جو ہمارا مذہبی اینگل ہے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اسلام میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اگر اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ اس کو فتوے دینا شروع کر دیں۔ اسلام جو ہے وہ محاسبے کا پھر حکم دیتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ سزائیں موجود ہیں، اور پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک رخ۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک تصویر ہے آپ کے سامنے جس پہ دو ڈیٹس ہیں، 15/8/2021 اور 18/8/2021۔ یہ ایک جیسی شرٹس ہیں۔ 14 تاریخ کا انسیڈنٹ ہے، 15-16 کو یہ نارمل ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں، اور 17 کو جا کر اس ٹاپک پر یہ آ جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 14 کا یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو 2 دن اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے؟ کون سی ایسی مجبوری پیچھے تھی؟ کیونکہ اگر یہی 14 اگست کو وائرل ہوتا تو یہ بہت سامنے آتا، تو یہ بہت بڑا جو ہے یہ کام بن جانا تھا۔ اور پھر یاسر شامی صاحب کی اور ان کی شرٹ سیم ہونا، مطلب سیم ڈیزائنر سے لی ہے یا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ریمبو صاحب ہیں وہ ٹیم سر عام کے ممبر ہیں۔ اب آپ اسکرین پہ دیکھیں، ٹیم سر عام کی انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اقرار الحسن صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ٹیم سر عام کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے سلسلہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم کیا یہ سوال پھر سامنے آتا ہے کہ اقرار الحسن کا چہرے کے پیچھے کئی مکروہ چہرے ہیں؟ پھر یہ سوال بھی سوسائٹی کی جانب سے آتا ہے، کیونکہ یہ سارے سوال وہ ہیں جو ٹویٹر پہ چل رہے ہیں، یہ سارے سوال وہ ہیں جو ایک عام آدمی کے سوال ہیں، یہ وہ سوال ہیں جو ایک ذی شعور انسان کے سوال ہیں۔ کیا یہ سوال پھر بنتا ہے کہ یہ ایک اور پلانٹڈ شو تھا اقرار الحسن اور یاسر شامی کا؟ کیا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ ایک اور گھرانہ تباہ ہو گیا ہے؟ کیا یہ سوال بنتا ہے کہ یاسر شامی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر پلانٹڈ شو کر کے ریٹنگ میں سب سے آگے چلے گئے؟ کیا ملا ہوگا؟ $3 لاکھ ملے ہوں گے، 4 لاکھ آگے ہوں گے، مطلب $3,000 یا $4,000 پاکستانی، 3 4 5.5، یہی بہت حد ہوئی، 6 لاکھ روپے آپ کو مل گیا ہوگا یوٹیوب سے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہوگا؟ مطلب اس طرح کے پلانٹڈ شو کر کے اور اس طرح کی ایک سوچ کو ان کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کو چینج کرنے والے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چینج میکرز ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے صحافی ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس ارض پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، 4 لوگ آپ کو جانتے ہیں محکموں میں بھی، تو آپ جن کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بھیڑوں کی جو سردار بھیڑ ہے وہ آپ خود ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ٹویٹر پہ چل رہے ہیں جو میرے نہیں ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ذرائع کی جانب سے، سوسائٹی کی جانب سے آ رہے ہیں۔ سوال یہاں اقرار الحسن اور یاسر شامی کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک نہیں کئی سوال پیدا ہو چکے ہیں، اور پھر اس میں میں ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا اور میں اس پہ کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک غلط بات ہے، اور جو غلط بات ہے وہ غلط ہے کہ وہ لڑکی وہاں کیا کر رہی تھی، اس نے کپڑے کیا پہنے ہوئے تھے، کیا کہانیاں تھیں۔ دس از ٹوٹلی اے نیگیٹو اینڈ اسٹوپڈ تھنگ۔ اسلام کی چیزوں کو ہم فالو جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اسلام کو فالو کرنے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو،
برائی نہ کرو، نماز کو قضا نہ کرو۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے سچ کا ساتھ دو، اسلام یہ بھی کہتا ہے اچھائی کا ساتھ دو، اسلام یہی کہتا ہے دوسروں کے لیے خیر بانٹنے والے بنو، فلاح والے بنو۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنی زندگی میں ایسا کام کرتا ہے؟ کیا ہم میں سے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ تو ہم کبھی کسی دوسرے کو اس طرح مت ہٹ کریں۔ اقرار الحسن صاحب، یاسر شامی صاحب میرے ایک بڑے قابل احترام ہیں اور ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، ہمارے جرنلسٹ سینئر ہیں۔ اس وقت جو آپ کے کنسرن پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر بات کرنی چاہیے آپ کو، اور اقرار صاحب کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ سامنے آئیں، لیکن ہم نے کسی بات کا نوٹس نہیں لیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے صحافی ہیں۔ لیکن اس وقت یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے، یہ کچھ سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس میں ہمارے جتنے بھی حساس ادارے ہیں اور جتنی بھی ہماری انویسٹیگیٹو ٹیمز ہیں اور وہ تمام لوگ جو سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہ ان اینگلز پر بھی غور کریں۔ اور یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ فرنٹ فیس جو معاشرے کا ایک کامن فیس ہے، جو ایک پاپولر فیس ہے، اس کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ جو غیر ملکی مافیا ہے، جو این جی او مافیا ہے، یا جو اینٹی پاکستان سورسز ہیں، جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹریپ کرتے ہیں آپ کے فیم کو اور ڈی فیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں دوسرے چینل پہ سخن ٹی وی پہ اسی واقعے کا ایک اور رخ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے مختلف عینی شاہدین سے وہاں گفتگو کی، اور اس لڑکی کے اس واقعے کے ہونے سے پہلے کیوں معاملات یہاں تک پہنچے تھے اس سب پر بھی میں وہاں پر بات کروں گا۔ آپ سخن ٹی وی SUKHN سخن ٹی وی آپ لکھیں گے وقاص عزیز، سخن ٹی وی وقاص عزیز، تو میرا وہ چینل بھی آ جائے گا جس کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ تو وہاں پر آپ میرا وہ حقائق سے بھرپور جو ولاگ ہے وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ یہاں اس وقت یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس وقت ٹویٹر پہ چل رہے ہیں، اور ان سب سوالات سے یاسر صاحب بھی آگاہ ہے اور ہمارے معزز دوست اقرار الحسن صاحب بھی۔ اس میں میری کوئی پرسنل ہٹ نہیں ہے، اس میں میری کوئی پرسنل ریٹنگ لینے کی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کے نام کے ٹیگز یوز کر کے جو ہے وہ بہت ہی کوئی پیسے کما لینے ہیں یا بڑا کوئی میں آگے چلا جاؤں گا۔ میں اخلاق بلو دی بیلٹ جانے کا کبھی بھی عادی نہیں ہوں۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر آ رہے ہیں، اور بطور جرنلسٹ انہیں ان سب کو کلیئر کرنا چاہیے سوسائٹی کے آگے، انہیں سب کو کلیئر کرنا چاہیے ان تمام جو متعلقہ فورمز ہیں جہاں پر اس وقت یہ کیس چل رہا ہے، کیونکہ اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی تو چھوٹا سا لفظ ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا DGM سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی، کہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے، اور اس میں خدارہ کوئی کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے تو اسے پلیز سامنے لایا جائے۔ ماضی میں بھی اسلام کی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو کئی میر جعفر اور میر صادق ہمیں نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ مسلم مملکتوں کو زوال ہوا ہے۔ اب ہمیں اپنی صفوں میں چھپے کالی بھیڑوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میرا ویلاگ اگر پسند آیا ہے، میری گفتگو اگر آپ کے دل کو لگی ہے، تو پلیز اسے شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس ویڈیو کو شیئر نہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔